السلام علیکم جی فیصل جوید صاحب، سر کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے صبح 8:30 پیش کیا جانا تھا، پھر 11:30، اب 3 پہ ٹائم چلا گیا۔ یہ سراسر ایک ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ جو قانونی طریقہ ہے نا وہ فالو کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ قانونی طریقہ فالو کیا جائے، لیکن اس طرح سے کرنا اور کسی کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی خاص آدمی ہو، عام آدمی ہو، کوئی معروف آدمی ہو یا کوئی عام آدمی ہو، کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اس حکومت نے ساری جو انسانی حقوق کی جو جتنی پامالیاں کی ہیں، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں اب نہیں ملتی۔ سر جس طرح فواد صاحب کو گرفتار کیا گیا، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا، پھر جوڈیشل کر کے پھر دوبارہ سے ریمانڈ منظور ہو گیا، کیا ہاں اب دیکھیں نا، پہلے جوڈیشل ہوا، پھر دوبارہ وہ ہوا، اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے چیزیں ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ فواد نے ایسا کیا بولا؟ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو کچھ بولا ہوا ہے اسی الیکشن کمیشن کے بارے میں، فواد نے تو اس کا 1% بھی نہیں بولا، لیکن ادھر وہ لوگ وزیر بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ حکمران بنے ہوئے ہیں، اور ادھر فواد چودھری کے ساتھ جو ہے اس قسم کا برتاؤ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے شہباز گل کے حوالے سے، اعظم سواتی کے حوالے سے، اور اب فواد چودھری کے حوالے سے اس میں لکھا ہے، التجا کی ہے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے اس چیز کا نوٹس لیں کہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ اکٹھے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں موسم کی صورتحال، اور اتنی تعداد میں لوگ، جہلم سے بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ 8:30 بجے، پھر ٹائم ہوا 9:30، پھر 11 بجے کا ہوا، پھر 11:30 کا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ 3:30 کا ٹائم ہوگا۔ تو مطلب ایک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس قسم کا قانون ہے۔ یہاں پہ آئین کی، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے، وہ جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی پر اترے ہوئے ہیں۔ آئینی تقاضے ہیں، آئین کہتا ہے، واضح ہے آئین کہ آپ نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوکل باڈی الیکشن کا بھی کہا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں 31 کو، وہاں وہ بھی نہیں پہ ہوئے۔ توہین عدالت کے یہ مرتکب ہوئے ہیں، اور اب تو اتنا ان کے خلاف چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالت کو فی الفور جو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے۔ پبلک دیکھیں، یہ پبلک کی آواز، ہم کیا کہہ رہے ہیں، جمہور کی سنو، ہماری چھوڑ دیں، ہمیں تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، عوامی بات کر رہے ہیں، جمہور کی سنیں۔ پیٹرول اور ڈیزل 30 روپے پہلے مہنگا ہوا، 35 یکمشت دوبارہ مہنگا ہوا، اور یہی عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے 100 بیرل جو ہے ڈالر سے زیادہ کی قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، $100 سے زیادہ کی، اور اس وقت تھا 150 روپے کا، اور آج جو ہے 80-86 روپے کے قریب ہے قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور آج آپ 250 پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ حکومت سارا وقت اپنے آپ کو ریلیف دینے، ان کے بین الاقوامی دورے نہیں ختم ہو رہے، اور قانون نام کی، آئین نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے پاکستان میں، اور یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے غصے میں بہت حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اب دیکھیں آج خود عوام جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں، اور انہیں کسی صورت یہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں، اس سے پوری مہنگائی بڑھے گی۔ سر کہا جا رہا ہے صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ دیکھیے کوئی چیز، بات سنیں، یہ جس طرح سے سسٹم چلا رہے ہیں، اس میں تو یہ کسی کو بھی پکڑ کے اندر کر دیں بغیر کسی وجہ کے، لیکن یہی ہماری التجا ہے نا کہ عدالتیں جو ہماری ہیں وہ اس کا نوٹس لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لے۔ یہ عوام کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہو رہا ہے، میں عوام کے حق پہ جو ڈاکے مارے جا رہے ہیں اس کو ساتھ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کوئی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ سر۔